جب انسان ٹینشن لیتا ہے تو ہارٹ اٹیک اور فالج کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ تو عورتوں کی نسبت مرد کو ٹینشن زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ مرد گھر کا سربراہ ہوتا ہے، اس نے گھر کے سسٹم کو چلانا ہوتا ہے، گھر کو مینج کرنا ہوتا ہے۔ عورت کی فرمائش ہو، بچوں کی فرمائش ہو، مرد پوری کرتا ہے۔ گھر کی گروسری کا مسئلہ ہو، ٹینشن مرد کو ہے۔ بچوں کی فیس کا مسئلہ ہو، ٹینشن مرد کو ہے۔ بچوں کی کتابوں کا مسئلہ ہو، مرد کو ٹینشن ہے۔ بچوں کے یونیفارم کا مسئلہ ہو، مرد کو ٹینشن ہے۔ اور بیچ میں اگر عورت کوئی فرمائش کر دیتی ہے کہ مجھے کپڑے چاہیے، مجھے زیور چاہیے، جولری چاہیے، مجھے نئے شوز چاہیے، تو یہ تمام تر چیزیں مرد کو مینج کرنی ہوتی ہے۔ اب ایک انسان وہ بیچارہ مہینے کا 30-35 ہزار روپیہ کماتا ہے، اور اس کا خرچ جو ہے 40-50 ہزار روپیہ اس کا منتھلی خرچ ہو جاتا ہے، اور وہ پھر کہاں سے ضرورت پوری کرے؟ پھر اس وقت جو پاکستان کی صورتحال ہے، بجلی کے بل، پٹرول کی قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہے، اور پھر گروسری جو ہے وہ جہاں پہ 2 یا 3 ہزار کے اندر راشن آ جاتا تھا، اس وقت 15-20 ہزار سے کم راشن نہیں آتا مہینے کا۔ تو مرد بیچارہ ٹینشن نہیں لے گا تو اور کیا کرے گا؟ روڈ پہ جا رکھا ہے، موٹر سائیکل کے اوپر ہے، پیدل جا رکھا ہے، گھر سے فون آ گیا جی بتی کا بل 30 ہزار آ گیا، 35 ہزار آ گیا، وہ بیچارہ وہاں پر گم سم ہو جائے گا، اور زمین پہ گرا جان نکل گئی۔ کیا ہوا؟ ہارٹ اٹیک ہو گیا ہے۔ تو جب اس طرح کی ٹینشنیں مرد کو ملیں گی تو وہ بیچارہ کیا کرے گا؟ یا وہ ہارٹ اٹیک کا شکار ہوگا یا فالج کا شکار ہوگا۔ ٹینشن کی وجہ سے یہ 2 ہی بیماریاں جنم لیتی ہیں، یا پھر شوگر انسان کو ہو جاتی ہے۔ شوگر اتنی نہیں ہے خطرناک جتنا ہارٹ اٹیک خطرناک ہے، اور فالج کا حملہ خطرناک ہے۔ تو اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ایک تو ہمیں ہر حال میں اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے، ہمت نہیں ہارنی چاہیے، محنت کرنی چاہیے، اور اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ سے مدد طلب کریں۔ دوسری بات بالخصوص خواتین کے لیے ہے کہ وہ فضول کی ٹینشن نہ دیا کریں۔ آپ کو پتہ ہے کہ میرا خامد ہے، گھر کی تمام تر ضروریات اس نے پوری کرنی ہے، اور اس کی انکم کا بھی آپ کو پتہ ہے، جو وہ کام کرتا ہے اس کا بھی آپ کو علم ہے۔ اس کے باوجود فضول ٹینشن دینا کہ یہ فلاں کام کرو، فلاں لے کے آؤ، فلاں لے کے آؤ، فلاں لے کے آؤ، وہ بیچارہ کہاں سے لے کر آئے گا جب اس کے پاس سورسز ہی نہیں، اور گھر سے اس کو پریشر ملے گا کہ یہ کام کرو، یہ کام کرو، تو پھر وہ بیچارہ تو ٹینشن لے گا۔ تو اس میں خواتین کو چاہیے کہ جو ضرورت ہے، ضرورت پوری ہو جاتی ہے، فرمائش پوری نہیں ہوتی، ضرورت پوری ہو جاتی ہے۔ جو ضروری چیزیں ہیں اگر ان کے اوپر گزارا ہو سکتا ہے تو کریں۔ جو خواہشات ہیں، خواہشات تو بڑے بڑے بادشاہوں کی بھی پوری نہیں ہوتی۔ جس کے پاس موٹر سائیکل وہ کہتا ہے میرے پاس گاڑی آ جائے، جس کے پاس گاڑی وہ کہتا ہے میرے پاس ہوائی جہاز آ جائے، جس کے پاس عام گھر ہے وہ کہتا ہے میرے پاس کوٹھی آ جائے، جس کے پاس کوٹھی وہ کہتا ہے میرے پاس بنگلہ آ جائے۔ ایک وزیر ہے وہ کہتا ہے میں وزیر اعظم بن جوں، وزیر اعظم وہ کہتا ہے میں صدر بن جوں، ملک کا ایک بادشاہ بن جوں۔ تو خواہشات تو کبھی بھی پوری نہیں ہوتی۔ تو خواتین کو چاہیے کہ جو گھر کے مرد ہیں
ان کے ساتھ کمپرومائز کر کے چلیں، جہاں پر گزارا ہوتا ہے گزارا کریں۔ اگر آپ کو چکن مٹن بیف کھانے کو نہیں ملتا، سبزی پہ گزارا کریں، دال پہ گزارا کر لیں۔ مقصد ہے پیٹ بھرنا، پیٹ بھرنا مقصد ہے، چکن یا مٹن بیف مچھلی کھانا مقصد نہیں ہے۔ اگر 2 کپڑوں میں 2 جوڑوں میں آپ کا گزارا ہو سکتا ہے تو ہر ماہ یا 2 ماہ بعد یا ہر فنکشن کے اوپر کوئی نئے کپڑے لینا ضروری نہیں ہے۔ اپنے گھر کو دیکھ کے چلیں، اپنے شوہر کی انکم جو ہے اس کو دیکھ کر چلیں۔ آپ کی ٹینشن کی وجہ سے اگر اس کی جان چلی جاتی ہے، پھر آپ کی خواہشات، آپ کی یہ فرمائشیں کون پوری کرے گا؟ تو اگر ہم تھوڑا کمپرومائز کر کے چلیں اور اللہ رب العزت کا شکر کریں اور محنت سے کام کریں، تو میرا نہیں خیال کہ اس طرح کی ٹینشنیں اور پھر یہ خودکشیاں اور یہ ناشکری اس طرح کی چیزیں سامنے آئیں۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔